آپ کی مریضہ کا کیا حال ہے؟ شہربانو نے ابراہیم کی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو سبھی لوگ کھانے کی میز پر اکٹھے تھے۔ مریضہ؟ کون سی مریضہ؟ ابراہیم نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے شہربانو کی طرف دیکھا۔ وہی جو اس دن ہاسپٹل میں آپ بتا رہے تھے؟ شہربانو نے احمد کی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے جواب دیا تو ابراہیم نے گہری سانس لیتے ہوئے چمچ دوبارہ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے وہ، اور وہ مریضہ نہیں تھی، اس کا شوہر تھا۔ ابراہیم نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تبھی احمد نے سوال کیا، بابا انہیں کیا ہوا تھا؟ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا بیٹا، ہی واز کوائٹ ینگ۔ ابراہیم نے اسے جواب دیا۔ ہاؤ ینگ بابا، واز ہی اے بوائے؟ یہ سوال زنیرہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تبھی ابراہیم نے مسکراتے ہوئے زنیرہ کی جانب دیکھا اور کہا، نو مائی ڈاٹر، ہی واز 32 اور 33 میکسیمم، ناٹ مور دین دیٹ۔ لیکن بابا 33 میں تو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ That makes a lot of years. A lot, you see, like this much. زنیرہ نے دونوں بازو کھول کر کہتے ہوئے بے ساختہ ماں کی جانب دیکھا اور شہربانو نے مسکراتے ہوئے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ایک ہفتے بعد ابراہیم کی 42ویں سالگرہ تھی۔ اپنے پاپا سے پوچھو، میں تو ابھی صرف 27 برس کی ہوں، شہربانو نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیوں بابا؟ احمد اور زنیرہ دونوں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ بابا بتائیں نا، زنیرہ نے چمچ اپنی پلیٹ سے ٹکراتے ہوئے ابراہیم کی توجہ چاہی تھی۔ ہاں کیا؟ ابراہیم اپنے دھیان سے باہر آتے ہوئے پوچھنے لگے۔ شہربانو بدستور مسکرا رہی تھی۔ دیکھ لو، آپ کے بابا ابھی سے سوچوں میں کھو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں نا؟ اب شہربانو اپنی کھنکتی ہنسی کو قابو میں نہ رکھ پائی اور کہہ لگا کر اپنے بچوں کی طرف دیکھنے لگی جو ماں کے ساتھ اس ہنسی میں برابر کے شریک تھے۔ ہوا کیا ہے، تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ اپنے خیال سے چونکتے ہوئے ابراہیم بھی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بابا میں پوچھ رہی تھی کہ 33 سال میں تو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہی واز کوائٹ ینگ۔ ہاں تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ابراہیم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہنسنے کی بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے آپ کی برتھ ڈے ہے اور آپ 42 ایئرز کے ہو گئے ہیں۔ شہربانو نے احمد کے سامنے کھانے کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ او اچھا۔ ابراہیم اب ان سب کا مذاق سمجھ کر خود بھی ہنسنے لگے تھے۔ تو تم کیا مجھے تسبیح اور جائے نماز تحفے میں دو گے یا عمرے کا ٹکٹ؟ ابراہیم اب بچوں سے پوچھ رہے تھے۔ نو مائی بابا از ہینڈسم، سو ہینڈسم، اینڈ ہینڈسم از ناٹ اولڈ۔ زنیرہ نے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے فخر سے کہا۔ اینڈ مائی بابا از دا بیسٹ بابا ایور۔ احمد نے بھی یہ کہا۔ ابراہیم یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا نماز انسان صرف بڑھاپے میں پڑھتا ہے جب کوئی اور کام نہ رہ جائے؟ کہ اللہ کے گھر تبھی جاتے ہیں جب دنیا سے ناکامی ہو جائے؟ یعنی دنیا کے سارے کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیا؟ شہربانو نے خفگی سے ابراہیم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں مذاق کر رہا تھا شہربانو۔ ابراہیم ایک دم سنجیدہ ہو کر بولے۔ صرف ایک آپ مسلمان نہیں، باقی کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے غصے سے کہا تو شہربانو ایک دم خفت کا شکار ہوئی۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ ایسے اکثر لمحے اس کی روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آ جایا کرتے تھے اور وہ چاہ کر بھی ابراہیم کے معیاروں پر پورا نہیں اتر پاتی تھی۔ بابا ماما کا برتھ ڈے ہے، گفٹ لینے چلیں؟ زنیرہ کو سالگرہ اور عید اور تہوار منانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جی بیٹا کل چلیں گے، آج میں تھک گیا ہوں، ابراہیم نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ بابا اب آپ اتنا تھک کیوں جاتے ہیں؟ ہم اتنے دن سے ٹینس کھیلنے بھی نہیں گئے۔ All you do is just your cell and your hospital. زنیرہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی۔ بابا کو تنگ نہیں کرو زنیرہ، وہ تھک چکے ہیں۔ تبھی شہربانو ٹرالی سمیت لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ ارے ماما میں نے کب تنگ کیا؟ زنیرہ حیرت سے بولی تھی۔
اینڈ موم، آپ بابا کو بہت زیادہ سپائل کرتی ہیں. وہ آپ کا بیبی تو نہیں تنگ نہیں کرتے؟ وہ منہ بناتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی تو ابراہیم کو اس کی بات پر بے اختیار ہنسی آ گئی. اچھا زنیرہ، میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں ابھی. اوکے، میں بھی پھر چینج کر لیتی ہوں. زنیرہ خوشی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. ان دونوں کے ایڈمیشن کا سارا کام اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا. آپ ضروری سامان جو بھی ہو سوچ لیں. نئے سیشن ستمبر میں شروع ہو رہے ہیں. چائے بناتے ہوئے شہر بانو کا ہاتھ ذرا دیر کو لرز اٹھا تھا. زنیرہ کو تو نہ بھیجتے آپ، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی. کیوں؟ آپ کو تو بتا کر ہی سارا پروگرام بنایا تھا میں نے. جی بالکل، صرف بتایا تھا، آپ نے پوچھا نہیں تھا. اور میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک بار پھر سوچ لیں. وہ بھی صرف 12 سال کی ہے، کیسے رہے گی اتنی دور؟ اسے ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے. آخر پاکستان میں بھی تو بہت اچھے تعلیمی ادارے ہیں. اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے اپنا لہجہ قابو کیا، ورنہ آنسو تھے کہ نکلنے کو بیتاب تھے. دیکھیں شہر بانو، آپ اپنی مڈل کلاس سوچ سے نکلے تو دنیا دیکھے نا. احمد اور زنیرہ دونوں میری اولاد ہیں. میں اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق دیکھنے کا قائل ہرگز نہیں. ابراہیم کے سخت لہجے سے شہر بانو کے دل پر ایک چوٹ پڑی تھی. ہاں تو احمد بھی تو یہاں پڑھ سکتا ہے نا؟ اچھا، یہاں پر زیادہ سے زیادہ کیا پڑھ لے گا؟ ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. مگر یہاں پروفیشن ہے ہی کتنے. میں اپنے بچوں کو بہترین سہولتیں اور تعلیمی ادارے مہیا کرنا چاہتا ہوں شہر بانو. ہاں احمد کی حد تک تو ٹھیک ہے ابراہیم، مگر زنیرہ وہ تو لڑکی ہے. شہر بانو کو لہجے میں دبا دبا سا احتجاج تھا. وہ میری بیٹی ہے شہر بانو، کسی عام نوکری پیشہ شخص کی بیٹی نہیں. ہر نسل اپنے سے اگلی نسل کو بہترین فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی میں کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کل کو اس کے ذہن میں آئے کہ باپ نے بیٹے کو تو بھیج دیا پڑھنے اور بیٹی کے لیے دل تنگ کر لیا. اب آپ بھی تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے مسلح سے اٹھیں اور دیکھیں کہ 13ویں صدی بیتے ہوئے صدیاں بیت گئی. شاید کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. لیکن ابراہیم میں بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی ان دونوں کے جانے سے. شہر بانو انتہائی غمگین لہجے میں بولی تھی. تو آپ اپنے ساتھ کے لیے اپنے بچوں کو اچھے مستقبل سے محروم کرنا چاہتی ہیں، اور ویسے بھی آپ نوکروں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں. میرے منع کرنے کے باوجود آپ ہر وقت ان سے باتوں میں مصروف رہتی ہیں، ان کے مسائل حل کرنے میں لگی رہتی ہیں. آپ فکر مت کریں، آپ اکیلی نہیں ہوں گی. زندگی کے ہر فیصلے پر شہر بانو کے ہونٹوں پر جو چیخ آ کر رک جاتی تھی تو وہ اسے کئی دنوں تک نڈھال رکھتی تھی. آج بھی اس کا احتجاج وہیں اس کے سینے میں دفن ہو گیا تھا. اور آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں شہر بانو، بچے بہت خوش ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر آپ نے بچوں کو کچھ الٹا سیدھا سمجھانے کی کوشش نہیں کی. میں کیا الٹا سیدھا سمجھاتی؟ آج تک اس گھر میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے کیا؟ اور میری کیا مجال جو آپ کے کیے گئے قلم توڑ فیصلوں کے خلاف سر بھی اٹھا سکوں؟ دل ہی دل میں ابراہیم کو جواب دیتے وہ وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی کہ اب اسے خود کو سنبھالنے کو وقت درکار تھا. بچے چلے جاتے تو اس کا محور ختم ہو جاتا، تو وہ کس کے گرد دائروں میں گھوم کر اپنی زندگی کی صبح و شام کرتی؟ اکیلے پن کا خوف اور ماں کی فطرت مل کر اس کا دل دہلا رہے تھے. بریسلٹ خریدتے ہوئے ابراہیم کو بے اختیار بسما کی نازک سفید کلائیاں یاد آئی تھی، جس میں اس نے بیش قیمتی گھڑی اور ایک عجیب الخلقت چوڑی پہن رکھی تھی جو نہ گول تھی نہ چوکور. سمجھ سے بالا تر ڈیزائن، مگر وہ اس کی کلائی میں خوب جچ رہی تھی. چہرے پہ آتے بالوں کو ہٹانے کے لیے وہ جب بار بار اپنے ہاتھ کو اوپر لے جاتی تو وہ چوڑی یا کنگن جو بھی تھا حرکت میں آ جاتا. بسما سے ملنے کے بعد ابراہیم حیرانیوں کے ہنڈولے پر سوار تھے. ابھی اسی بات کو لیے وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں یہ معمولی باتیں کیسے یاد رہ گی، ایسے جیسے ان کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی تھی. تحفہ وہ کسی اور کے لیے لینے آئے تھے، مگر سوچ کسی اور کے بارے میں رہے تھے. تبدیلی کا عمل بڑی خاموشی اور دبے پاؤں ہمارے اندر قدم رکھتا ہے، کبھی تیزی اور کبھی آہستگی سے. آہستہ آہستہ آنے والی تبدیلی دیر بعد ثابت ہوتی ہے. کہا تو یہی جاتا ہے، مگر ہر انسان مختلف فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. کسی کے فرد کے بارے میں کوئی بھی رائے حتمی اختیار نہیں کی جا سکتی.
تبدیلی بہرحال اپنی جگہ قائم ہے، وہ آتی ہے اور آتی رہتی ہے، کبھی دیر اختیار کرتی ہے اور کبھی مختصر عرصے کے لیے آتی ہے، کیونکہ تبدیلی انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی جبلت کا تقاضا ہے اور انسان کی عادت ہے، حالات سے فرار ہے، اور تبدیلی کی یہ ہوا کہیں نجات کی صورت نازل ہوتی ہے اور کہیں گرفت کی راہ مضبوط کرنے کو وارد ہوتی ہے۔ ابراہیم کے اندر بھی تبدیلی آ چکی تھی، گو کہ ابھی وہ اس کے اثرات سے ناآشنا تھا، مگر فطرت کی یہ حقیقت اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ بسما کے نام پر اس کا دل دھڑک دھڑک جانا اسے خود بھی الجھائے دے رہا تھا۔ وہ دن میں کتنی ہی بار صنف مخالف سے رابطے میں رہتا تھا، پرکشش اور بہت حسین خواتین سے ملتا رہتا تھا، مگر اتنے برسوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یا شاید ایسا کبھی پہلے ہوا ہی نہیں تھا۔ شہربانوں سے سب محبت تھی یا نہیں، اس سوال نے پہلے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ شہربانوں اس کی زندگی کی ضرورت تھی، ان کے بچوں اور ان کے لیے سکون کا محور تھی، ان کے صبح و شام کو بخوبی اپنے دائرے میں چلاتے رہنے کی ضامن تھی۔ وہ خود شہربانوں کی زندگی کا محور تھا، شہربانوں کی محبت تھا، چاہت تھا، لیکن کیا اسے خود شہربانوں سے محبت تھی یا وہ محض ان کی ضرورت تھی؟ اس کا فیصلہ آنے والے وقت کو کرنا تھا۔ محبت اور ضرورت کے فرق کو کسوٹی پر پرکھا جانا تھا۔ محبت کی ضرورت اور ضرورت سے محبت کو ابھی اپنا آپ منوانا تھا۔ ابراہیم، شہربانوں نے مصروفیت بھرے لہجے میں ابراہیم کو پکارا تھا۔ وہ ابراہیم کے کپڑوں کی الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ ٹی وی کے ریموٹ سے کھیلتے ہوئے ابراہیم نے جواب دیا، ہاں بولو۔ کل کے لیے کون سی شرٹ نکالوں، سفید یا بلو؟ شہربانوں نے بے اختیار ابراہیم کی قمیض کو اپنے چہرے سے لگایا تھا۔ ابراہیم کی شرٹ سے آنے والی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو شہربانوں کو بہت اچھی لگا کرتی تھی۔ ابراہیم نے بے دھیانی میں جواب دیا، کوئی سی بھی نکال دو۔ کیا بات ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شہربانو سفید قمیض کی نظر نہ آنے والی سلوٹوں کو درست کرتے ہوئے بولی۔ کوئی سی بھی نکال دو اور لائٹ بند کر دو پلیز۔ ابراہیم ریموٹ کنٹرول کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے تھے۔ شہربانو نے گہری نگاہ سے ابراہیم کے غائب دماغ رویے کو دیکھا اور خاموشی سے لائٹ بند کر دی۔ کیا آپ سو گئے؟ زیرو پاور بلب کی روشنی میں شہربانو اپنے بال برش کرتے ہوئے ابراہیم سے مخاطب ہوئی۔ ہاں سو گیا ہوں، ابراہیم نے بازو آنکھوں پر رکھے رکھے جواب دیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہربانو کے ابراہیم میں بظاہر دکھائی نہ دینے والی تبدیلی بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ عام عورتوں کی طرح شک کرنا اور کریدنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن اس کے رویے محسوس کرنے کی حس خطرناک حد تک تیز اور مکمل تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ابراہیم کے لیٹنے کے انداز میں بدستور کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ کیا ہوں ہاں میں جواب دے رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ شہربانو نے بے قراری کے سے انداز میں ابراہیم کے اوپر جھک کر ان کا ماتھا چھو کر پوچھا۔ ابراہیم نے اپنا بازو ہٹا کر شہربانو کو دیکھا۔ زیرو پاور بلب کی روشنی میں شہربانو بے انتہا مکمل اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے گھنے خوبصورت بال ابراہیم کے دائیں کان کی لوؤں کو چھو رہے تھے۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی مہک انتہائی مانوس اور دلکش تھی۔ ہاں واقعی شہربانو بھی بے حد مکمل اور بے حد خوبصورت تھی۔ ابراہیم بے اختیار اس کو دیکھتے چلے گئے، بے ساختہ اور بہت گہری نگاہوں سے، جیسے پہلی بار اسے دیکھ رہے ہوں۔ شہربانو جھینک کر پیچھے ہٹی تو ابراہیم نے حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے آپ کو؟ آپ عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں آج۔ شہربانو اپنے طرف کے تکیے ٹھیک کرتے ہوئے بولی اور پھر کہا، مجھ سے کریں، کیا بات ہے بتائیں۔ کچھ نہیں، بات جو بھی ہے ابھی پتہ نہیں۔ ابراہیم کا انداز ابھی بھی مسلسل کھویا کھویا سا تھا۔ ابراہیم آپ شاید تھک گئے ہیں، بہت کچھ دن چھٹی لے لیں، کہیں چلتے ہیں باہر۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی بہت سارا کام ہے، ابراہیم نے فوراً جواب دیا تھا۔ کیا آپ بچوں کے جانے کی وجہ سے اداس ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا آپ سے۔ شہربانو کے انداز میں بھی اداسی آئی تھی اور دل میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ ارے نہیں، بچے تو اپنا مستقبل بنا لیں گے تو اچھا ہی ہوگا، میں انہیں بہترین انسان بنانا چاہتا ہوں، مضبوط انسان بنانا چاہتا ہوں۔
اپنی خاندانی روایت کے مطابق انہیں وہ خاص مقام معاشرے میں دینا چاہتا ہوں جس پر ان کا حق ہے۔ اور رہی بات میری، تو انسان ویسے بھی اکیلا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مسائل مڈل کلاس لوگوں کے ہوتے ہیں جو بچوں کو اپنا سہارا سمجھ کر پالتے ہیں۔ بچے کو اگر اپنا سہارا سمجھ کر پالا جائے تو نقصان ہی نقصان اٹھایا جاتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اسے وہ جینی چاہیے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھے دباتے ہوئے شہر بانو نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اب آپ کو میں کیا سمجھاؤں ابراہیم، آپ کا دل تو شاید پتھر کا ہے۔ بچوں کو سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں پیسہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھو شہر بانو، بچے جاگیر نہیں ہوتے، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ میرا خون، میری اولاد ہے۔ یہ ان کے لیے بھی باعث سے فخر ہونا چاہیے۔ دور قریب کا کوئی فرق نہیں۔ احتشام بھائی کے پاس رہیں گے وہاں، اور وہاں امبر ہے، اچھی تربیت کرے گی ان کی۔ امبر آپ جیسی ہی ہے، اپنے خاندان کے چرچے کرنے والی۔ بچے میرے ہیں اور ان کی تربیت کا حق بھی مجھے ہی ہونا چاہیے تھا۔ شہربانو نے رنج اور غصے سے ملی جلی کیفیت میں اپنی سوچوں کو بمشکل باہر آنے سے روکا۔ اور ہاں، میرا دل پتھر کا نہیں۔ خلاف عادت ابراہیم کی آواز بہت آہستہ تھی، جیسے سرگوشی ہو۔ تبھی شہربانو کے منہ سے اچانک پھسلا، مجھے تو ہمیشہ پتھر کا ہی لگا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ابراہیم کو اپنے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا تھا۔ پتھر جیسے آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ اچھا، کیا احساس نہیں ہوتا مجھے؟ تمہیں کوئی کمی ہے یہاں پر؟ بتاؤ مجھے، اس گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ابراہیم نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، دیکھیں تو سب کچھ ہے، مگر شاید کچھ ہے جو نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، شاید یہ کمی ہے۔ اچھا، مگر اپنے آپ کو تو میں بھی نہیں جانتا۔ مطلب؟ شہربانو اس کے بات پر چونکی تھی۔ تب ابراہیم نے کہا، مطلب کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ نہیں ابراہیم، ایسے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے۔ سو جاؤ ابھی پلیز۔ ابراہیم نے کروٹ بدل لی تھی۔ ہاں، سو ہی جاتی ہوں میں۔ شہربانو پھیکی سی ہنسی تھی۔ میں سو ہی جاتی ہوں کیونکہ میں سوئی ہوئی ہوں۔ میری آنکھ کھل ہی نہیں رہی۔ میری آنکھ کھل کر ہی نہیں دے رہی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور ابراہیم اپنے آپ میں ہی گم تھے۔ اس رات وہ دونوں سو نہیں پائے تھے۔ بظاہر دونوں گہری نیند میں تھے، مگر دونوں اپنے اندر کی کھوج میں نکل پڑے تھے۔ ابراہیم کے اندر جستجو دریافت ہوئی تھی اور شہربانو نے پہلی بار اپنے خسارے گننے شروع کیے تھے۔ آپ نے کال کی تھی؟ بسمہ ابراہیم سے پوچھنے لگی تو وہ بولے، جی، سوچا پوچھ لوں کہ کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں، سو رہی تھی۔ I'm sorry۔ ہاں اچھا، سوری۔ ابراہیم نے اپنی گھڑی دیکھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ پھر پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بہتر ہوں، پچھلے دنوں کافی خراب رہی، شاید ڈپریشن کی وجہ سے۔ بسمہ کی آواز ابھی تک خمار آلودہ تھی۔ ارے آپ نے بتایا نہیں، میں دیکھنے آ جاتا آپ کو۔ ابراہیم فکر مند ہو کر بولے تھے۔ اب آپ کس بیماری کا علاج کریں گے؟ وہ پھیکی سی ہنسی تھی۔ اوکے رکیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں۔ اور دنیا میں تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ And see you in an hour۔ اوکے ٹھیک ہے۔ بسمہ نے فون تکیے پر رکھا اور سستی سے کروٹ بدل لی۔ ابراہیم کی بڑھتی ہوئی خاموشی اور اداسی شہربانو سے وہ کہانیاں کہنے اور سننے لگی تھی جس کا اسے یقین تو درکنار، سوچنا بھی محال تھا۔ بظاہر زندگی بہت بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے کسی دنیاوی نعمت سے محروم نہیں رکھا تھا، مگر ایسا کیا تھا جو اتنے برسوں میں وہ اس پر کھل نہیں پایا تھا؟ شہربانو اس کی شریک حیات تھی، شریک سفر تھی۔ ابراہیم اس کی زندگی کی حفاظت کرتا تھا، اس کا گارجین تھا، جیسے کسی بھی طرح کا کوئی گارجین ہوتا ہے جو زندگی برتنے میں آسانی تو بھر دیتا ہے، مگر کہیں کوئی ایک کمی رہ ہی جاتی ہے۔ وہ بہت کم اس سے مخاطب ہوا کرتا تھا، کبھی کہتا تو دنیا سے جڑی ہر بات کہتا، مگر دل کی کوئی بات نہ کہتا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بھید تھا جو کبھی کھل نہیں پایا تھا۔ وہ پریشان بھی نہیں رہا کرتا تھا، حرص و ہوس تو درکنار دوسری عورت کی جانب توصیفی نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔
لگی بندی زندگی گزارنے والا ابراہیم اتنے برسوں بعد بھی ایک راز ہی تھا اس کے لیے۔ اس کی ایک مسکراہٹ سے شہر بانو جی اٹھتی تھی، اور اس کی زندگی میں آنے والا یہ پہلا مرد ایک پہیلی جیسا ہی تھا۔ ان کی عمروں میں فرق اپنی جگہ تھا۔ شہر بانو کا دل نوخیز اور ابراہیم کا دل خاموش تھا۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ وہ شہر بانو کو کبھی بھی مکمل نہیں مل سکا تھا۔ ابراہیم اندر ہی اندر سرابوں میں رہنے والا شخص تھا۔ اس کے اپنے صحیح اپنے غلط تھے۔ اس کا دل اگر شہر بانو کی طرف خاموش رہتا تھا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس کا دل کبھی شہر بانو کی طرف حقیقی معنوں میں مائل ہو ہی نہیں سکا تھا۔ ابراہیم اور شہر بانو میں بہت سے فرق تھے۔ زندگی دیکھنے کے نظریے بالکل مختلف تھے۔ اتنے برسوں میں اپنے تئیں ابراہیم کے معیاروں میں ڈھلنے کی اس نے کوشش کی۔ شہر بانو اس بنیادی فرق کو چاہ کر بھی مگر پار نہیں کر پائی تھی۔ ابراہیم اپنی دنیا خود بنانے پر یقین رکھتا تھا، جبکہ شہر بانو ہر چیز، ہر بات اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنے کی عادت تھی۔ کبھی کبھی نقصان ہوتا تو اسے صبر کرنے کی عادت تھی، اور بہت سی بڑی بڑی تکلیفوں اور مادی نقصانات کو ایک گھونٹ میں حلق سے اتار لیا کرتی تھی۔ چلو اللہ کی مرضی یہی تھی، یہ وہ جملہ تھا جو اس کی زبان سے اکثر و بیشتر ادا ہوتا تھا۔ اپنی مرضی کیا ہوتی ہے وہ اس حص سے بالکل نابل تھی۔ ابراہیم اکثر حیران ہو کر پوچھتا، شہر بانو تم کبھی شکوہ نہیں کرتی؟ شکوہ کیسا؟ کسی بھی بات کا، کسی بھی نقصان کا شکوہ؟ ابراہیم جب میں شکوہ کروں تو سمجھ لینا کہ میں اپنی ذات سے ایک درجے نیچے آ گئی ہوں، ناشکری بن گئی ہوں۔ بھلا شکوہ وہ کرے جو اللہ کی باقی دی گئی نعمتوں اور برکتوں کو بھول جائے۔ وہ اکثر مسکراتے اسے یہی جواب دیتی تھی، اف شہر بانو، یہ اللہ میاں کو بیچ میں مت لایا کرو، ہر بات میں اللہ کو کیوں لے آتی ہو؟ ہر کسی کو اس کی غلطی پر سرزنش کیا کرو۔ یہ کس قسم کی باتیں کرتی ہو کہ برتن ٹوٹا تو اللہ کی مرضی ہوگی، گاڑی لگ گئی تو اللہ کی مرضی ہوگی، ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس ہو لیا تو اللہ کی مرضی ہوگی۔ یعنی حد ہے کہ ہر چیز اگر اللہ کی مرضی سے ہی ہوگی تو دنیا میں عدالتیں کیوں لگی ہیں، اور آخرت میں جزا اور سزا کے پیمانے کیوں رکھ دیے گئے ہیں؟ اللہ میاں کو اور بہت سے کام ہے، اور اپنا مقام سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوکر ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رحم دلی اور بیوقوفی کی فرق کو سمجھو۔ تمہاری مڈل کلاس سوچ۔ دیکھیں ابراہیم، پہلی بات تو یہ کہ اللہ میاں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو وہ اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی جزا اور سزا اور جو بھی آپ نے کہا، مجھے اس بارے میں زیادہ تو پتہ نہیں، مگر ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بات ہے کہ آپ کے عقل کل ہونے کا جو جنون ہے اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی سے ہمدردی سے بے شانہ اس سے رشتہ داری گھانٹنا نہیں ہوتا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے جب آپ مجھ سے ایسی کوئی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس دن ویٹر کو چاچا کہہ کر بلایا تھا۔ کس دن؟ آپ ہمیشہ ہی ایسا ہی کرتی ہیں۔ بہرحال دین میں عقل اور شعور استعمال کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے، بالکل ہے، مگر دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں، اسے سمجھنے کے لیے۔ اور مڈل کلاس تو میں ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھلا؟ وہ سادہ سی ہنسی ہنس تھی کہ ایسی باتیں اس کے لیے معمول کا حصہ تھی۔ اچھا آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ڈائریکٹ فرام جنت الفردوس، آئندہ کوشش کریں کہ اپنے رویے کو بدلیں۔ مجھے چڑ ہوتی ہے اس ایٹیٹیوڈ سے جو آپ کا ہے، اور یہ کپڑے تہہ کرنے بند کریں۔ پتہ نہیں کیا ہر وقت بچوں کے پرانے کپڑے کھول کر ان کی خوشبو محسوس کرتی رہتی ہیں۔ بڑے ہو چکے ہیں وہ، ابھی کسی اور کو دلا دیں۔ ابراہیم نے کئی مرتبہ کئی بات دہرائی تھی، اور مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پتہ نہیں آپ بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ذرا سی بات پر چڑھ جانا اب ابراہیم کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ نہیں نا ابراہیم، میں نے نہیں دے سکتی کسی کو۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تب میرے قریب تھے، اب تو۔ اس کا دل ایک دم سے ان کو یاد کر کے رویا تھا۔ ابراہیم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو میرے قریب تھے، اب تو مصروف ہو گئے ہیں۔ میں وہی لمس ڈھونڈتی ہوں جب ان کو ہر وقت اپنے آپ سے لگائے۔ میں گھر بھر میں گھوما کرتی تھی، مجھے اپنا آپ بہت اچھا اور معتبر محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرح سے مجھ میں قوت آتی رہتی تھی۔
پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ ابراہیم نہ جانے کب کا سو چکا تھا۔ شہر بانو یہ بات جانتی تھی کہ وہ سو رہا ہے۔ زیر لب مسکراتے اس نے اپنی بات جاری رکھی کہ بھلے ابراہیم سن نہیں رہا مگر وہ وہاں موجود تو ہے، اور ویسے بھی وہ بات جو کہنے جا رہی تھی، ایسی بات ابراہیم سے کہنے میں اسے بے پناہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی۔ میں سوچتی ہوں ابراہیم کہ میرے بہت سارے بچے ہوتے، اتنے کہ میں ان کو پالتے پالتے بوڑھی ہو جاتی۔ خالی گود مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے ابراہیم۔ میرے اندر کی ماں چیختی چلاتی ہے، کرلاتی پھرتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جنگل میں کھو گئی ہے، کہیں ماری ماری پھر رہی ہے۔ جہاں اسے کسی چھوٹے بچے کی کھیل کھلا کر ہنسی کی آواز سنائی دے گی وہ اس جانب دوڑ پڑے گی۔ بسمہ ابراہیم کے لیے کوئی راز نہیں تھی۔ اس کا بات کرنا، کھویا رہنا ابراہیم کو اس کی ہر ایک ادا پسند آتی جا رہی تھی۔ بسمہ نے کبھی ابراہیم سے ملنے کو نہیں کہا تھا۔ ہر بار ابراہیم ہی فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتے۔ زندگی کی جس مشکل دور سے بسمہ گزر رہی تھی، ایسے میں اگر کوئی بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا تو وہ شاید ایسا ہی کرتی۔ دولت خوشی کی ضمانت کبھی نہیں ہوا کرتی۔ بھروسہ، التفات، پرواہ کرنا انسان کو خرید لینے والے سکے ہوتے ہیں۔ 7 اسٹار ہوٹل میں سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھے ابراہیم بہت غور سے بسمہ کے ایک ایک انداز کو دیکھ رہے تھے۔ جس طریقے سے ابھی اس نے کافی کا آرڈر دیا تھا، ابراہیم کے لیے اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ اس جگہ سے بخوبی واقف تھی، اور اسی جگہوں کے ادب و آداب سے بھی۔ بسمہ، آپ بہت کم بات کرتی ہیں۔ ابراہیم کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، نہیں ایسی بات تو نہیں۔ اچھا، جو بھی بات پوچھوں آپ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی ہیں۔ ابراہیم، مجھے بس زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا، مگر اگر میرے انٹرسٹ کی بات ہو تو میں کافی بات کر لیتی ہوں۔ اچھا، ریلی؟ ابراہیم بے اختیار ہنسے تھے۔ تو یعنی میں آپ کو بور کرتا ہوں، ہاں؟ ابراہیم، آئی ڈیڈنٹ سے دیٹ۔ وہ جھیم کر مسکرائی تھی۔ چلیں بتائیں پھر آپ کے کیا کیا انٹرسٹ ہیں؟ میرے ٹینس، موویز، لٹریچر، یہ تینوں چیزیں بہت پسند ہیں مجھے۔ تو لٹریچر میں کیا پسند ہے آپ کو؟ ابراہیم کو اس کے یہ تینوں شوق جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ مجھے رشین لٹریچر بہت پسند ہے۔ کلاسک لٹریچر پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ I have read all German and Greek mythology as well as… Wow, that's great! مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی زبان اور کلچر کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جیسے جیوگرافیکلی میتھولوجی کو 6 اوریجنز میں بانٹ دیا گیا ہے، اس میں افریقہ، امریکہ، ایشیا، یورپ اور اوشیانیا ہے۔ ابراہیم نے بسمہ کی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ Wow, you know so much. I'm actually impressed. بسمہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ ابراہیم چاہ کر بھی اپنی پریشانی کی کیفیت کو چھپا نہیں پایا تھا۔ جی کہیے نا۔ آپ زبیر کو کبھی بھول پائیں گی؟ ابراہیم نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بسمہ سے پوچھا۔ شاید نہیں۔ مگر آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ اوہ، آئی نو۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ ابراہیم نے دل پر قابو پا کر بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ بسمہ خاموشی سے اپنے لیے کافی ڈالنے لگی۔ دیکھو، سوچ کر میری بات کا جواب دینا، میں انتظار کروں گا۔ I saw that coming۔ بسمہ کافی کے مگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ آپ یہ بات ضرور کہیں گے، مگر شاید آپ زبیر کو میرے اندر سے نکال نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں مگر محبت نہیں کرتی آپ سے۔ یہ سب جاننے کے باوجود آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ دیکھیں بسمہ، میں زندگی میں پرسنل سپیسز کا بہت قائل ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی یہ نہ چاہوں گا کہ آپ مجھ سے محبت نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے میری زندگی میں آنے سے میری بہت سی جذباتی محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ تو کیا آپ اپنی وائف سے محبت نہیں کرتے؟ بسمہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ابراہیم نے چند لمحے وقفہ کیا اور پھر کہا، نہیں، ہم ابھی بھی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بہت الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ ہاں،
پرسوچ لہجے میں بسمہ فقط یہی کہہ پائی تھی، میں نے جتنی گزارنی تھی گزار لی زندگی، اب میں اپنی باقی زندگی مکمل طور پر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گی، اور اگر میرا جواب ہاں میں ہوا تو میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ مجھے میری جگہ دیں گے۔ باقی جو آپ کے معاملات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کی بات پر ابراہیم بس بے اختیاری سے اسے دیکھے چلے گئے تھے۔ بہت برسوں بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کر پائے تھے۔ بسمہ نے اگر اقرار نہیں کیا تھا تو انکار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ شام بلا شبہ ان کی زندگی کی ایک بہترین شام تھی۔ آج انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی بسمہ کے بغیر ادھوری ہے۔ جو لذت کسی کو چاہے جانے میں تھی، خود اپنی ذات کے چاہے جانے میں ہرگز نہیں تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جس کو چاہا جائے اس کی ہر خطا قابل معافی ٹھہرتی ہے، اور جس کو نہ چاہا جائے اس کا پیار سے کہا گیا ایک جملہ بھی اس کے عظیم گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔